إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر طرح کی تعریفیں بڑائیاں اور بزرگیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے کہ جس رب کائنات نے ہماری تخلیق فرمائی اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود السلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں گمراہیوں کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین، آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے میں ربیع الاول کے تعلق سے چند باتیں گوشہ گزار کی تھی اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے. بہرکیف یہ وقت اتنا مناسب نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کی وضاحت فرمائیں، لیکن اختصار کے طور پر انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے اس کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد جس شخص نے اپنے نبی کے ساتھ مخالفت کی اور نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر عمل پیدا ہوا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، جس طرف وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس آدمی کو، اس شخص کو اس کی ہی طرف موڑ دیں گے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے بعد ہم اسے جہنم کے حوالے کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بڑا افسوسناک المیہ ہے، بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ ہمارے پاس ہدایت آنے کے بعد، صحیح بات آ جانے کے بعد، اس کے باوجود بھی ہم راہ حق سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم
सीधे रास्ते को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, उससे दूर भागना चाहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जिसने अंबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल न किया और उसके अंदर नई चीज को ईजाद कर लिया जिसके बारे में मेरा हुक्म नहीं था, तो वो अमल उसका काबिल मरदूद है, काबिल रद्द है, उस पर अमल नहीं किया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं तमहीद के तौर पर मैं अपनी पिछली बात दोहराना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुनाई गई थी। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में तशरीफ ले गया तो वहाँ देखा कि कुछ लोग गिरोह दर गिरोह हल्का ब हल्का बनाए हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। इसे बंद कर देना, तो हल्का ब हल्का बनाए हुए तस्बीहें पढ़ रहे थे। उनमें से एक कहता कि 100 बार अल्लाह अकबर कहो, तो वो 100 बार अल्लाह अकबर कहते। फिर उनमें से दूसरा शख्स कहता कि 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो सारे लोग 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। और फिर वो कहता कि 100 बार सुभान अल्लाह कहो, तो वो लोग 100 बार सुभान अल्लाह कहते। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बज़ाहिर नेक काम था कि नहीं था? ये जो सहाबा अमल कर रहे थे, क्या कोई गाना बजाना कर रहे थे? क्या इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहे थे? बज़ाहिर वो तस्बीह बयान कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान कर रहे थे। लेकिन ये बयान करने का उनका तरीका गलत था। तस्बीह पढ़ना गलत नहीं था, इस्तिग़फ़ार पढ़ना गलत नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करना गलत नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में वो तस्बीहें पढ़ रहे थे वो तरीका गलत था। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो वो भागते हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, आज मैंने मस्जिद में एक नई चीज़ देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर ही देखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ तुमने देखी? कहा, मैंने देखा कि चंद लोग चंद ग्रोह बना करके, हल्का बना करके, उनमें से एक कहता 100 बार अल्लाहु अकबर कहो, तो 100 बार अल्लाहु अकबर कहते। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो लोग 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। और कहता 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तो 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते। हमने ये देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुमने उनको मना नहीं किया कि तुम अपने गुनाहों का शुमार करो, नेकियां शुमार न करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेकियां ज़ाया नहीं करेगा? क्या तुमने इस बात की तलकीन उन्हें नहीं की? हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं है अब्दुर्रहमान, मैं आपकी राय जानना चाहता था कि आपकी राय क्या है इस मामले में, और आप खुद चल करके मस्जिद में देख ले, वो लोग बाखुदा यही काम कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन मस्जिद में आए और उन्होंने देखा कि वाक़अतन लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कसीर तादाद में मौजूद हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन अभी टूटे नहीं हैं, और इतनी जल्दी मचा दी तुम लोगों ने बिदअत शुरू कर दी, इतनी जल्दी तुमने बिदअत के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूं, अल्लाह से खौफ खाओ, नबी के तरीके से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।
نہیں ہے تو وہ قابل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ عمل قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مردود ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابا عبد الرحمن، میں نے خیر کی نیت سے یہ عمل شروع کیا ہے، میری نیت بدعت پھیلانے کی نہیں تھی، میری نیت یہ نہیں تھی کہ بدعت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اجتماعی طور پر ہم تسبیح بیان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اسے بند کرو، اور اگر تم نے اس طرح سے کیا تو گویا کہ تم بدعت کا باب کھول رہے ہو، بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے بعد آنے والی نسلیں امت کے اندر بدعت اور خرافات پیدا کر دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا ڈر تھا صحابہ کرام کو بدعت سے، اتنا ڈر تھا، جب کہ وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے تھے، کوئی شرک کا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس طریقے کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی نے اس طرح ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ کہا ہے کہ تم فردن فردن تسبیح بیان کیا کرو، اپنے انگلیوں پر گنو، نیکیاں شمار نہ کرو، بلکہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک تمہیدی طور پر اس حدیث کا تذکرہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہماری ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نیک کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیک کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا قد امرتکم عنہ، وما ترکت شیئا ان یقربکم الی النار وَيُبْعِدُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا قَدْ نُهِيتُكُمْ عَنْهُ، رواہ البخاری۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی اچھی حدیث، ایک پیاری حدیث ہے، اور ہمارا عمل کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور جہنم سے تمہیں دور کر دے، جبکہ میں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں وضاحت کر چکا ہوں، تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے گی اور وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے گی۔ ساری چیزوں کی ہم نے تمہیں وضاحت فرما دی، ان ساری چیزوں کا ہم نے تمہیں حکم دے دیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو تمہیں جہنم سے قریب کر دینے والی ہے اور اللہ رب العالمین سے تمہیں دور کر دینے والی ہے۔ میں ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، تمہیں روک چکا ہوں کہ اگر تمہارا عمل ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، عقارت کر دی جائیں گی، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک اور حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اسی سلسلے میں کہ ما بقي منه شيئا ان يقربكم الى الجنة ويبعدكم الى النار، رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز میں نے باقی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہم نے تمہیں واضح نہیں کر دیا کہ یہ چیز جنت سے تمہیں قریب کر دے گی اور یہ چیز تمہیں جہنم سے دور کر دے گی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے وضاحت فرما دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج 8 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں کیا کیا بدعتیں ہمارے اندر رائج ہیں، ہم اور آپ خود بخود جانتے ہیں اس چیز کو۔ جہاں تک تعلق ہے امام الانبیاء کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تو علماء کا اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ تاریخ پیدائش میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ کوئی طبقہ 8 ربیع الاول کا قائل ہے، کوئی طبقہ 9 ربیع الاول کا قائل ہے، اور کوئی طبقہ 12 ربیع الاول کا قائل ہے۔ لیکن
اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے عقل سے سوچیں، ایک منٹ کے لیے قرآن اور حدیث کو ایک سائڈ رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر ہمارا والد جس تاریخ کو پیدا ہوا اور اسی تاریخ کو اگر وہ وفات پا گیا تو کیا ہم اپنے والد کے وفات پر یا ولادت پر جشن منائیں گے؟ کیا کریں گے؟ جس تاریخ میں ہماری ولادت ہوتی ہے اور اسی تاریخ میں وفات ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ آدمی یا تو خاموش رہے گا کہ بھائی غمی اور خوشی دونوں چیزیں ہیں، اب تو اس میں نہ خوشی منائی جا سکتی ہے نہ غمی منائی جا سکتی ہے، خاموش رہے گا۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی عقلی دماغ بھی استعمال نہیں کرتا، جو عقل سلیم اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے اس کا بھی استعمال وہ نہیں کرتا کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر 63 سال کی تھی۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے اور اس 40 سال میں 40 مرتبہ آپ کی ولادت و سعادت کا دن آیا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کیا کبھی آپ نے اپنی ولادت پر جشن منایا؟ نہیں منایا۔ اور نبوت کے 23 سالہ زندگی میں جب آپ کو نبی بنایا گیا 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے، لیکن ان 23 سالہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنی ولادت پر خوشی منائی؟ کیا کبھی آپ نے چراغاں کیا؟ کیا کبھی آپ نے محفلیں منعقد کی؟ کبھی نہیں۔ اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت بڑے دیوانے ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، ان صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں منائی، اس پر خوشیاں نہیں منائی۔ نہ ہی تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی، نہ تبع تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی، اور نہ ہی تمام ائمہ اربعہ زیادہ مشہور ہے، نہ تو ائمہ اربعہ نے، نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منایا، نہ تو امام مالک رحمہ اللہ نے منایا، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے منایا، نہ امام احمد بن حنبل نے منایا، نہ امام یوسف نے منایا، نہ امام محمد نے منایا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں نہیں منائی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سچے مسلمان تھے، یہ وہ مسلمان تھے کہ جہاں نبی کا فرمان آ جاتا تھا وہاں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ بڑے آئے ہو اللہ والے اور رسول کے شیدائی، جسے آپ نے منع فرمایا کہ کوئی دین میں نئی ایجاد مت کرنا، آج جس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت پر آپ خوشیاں مناتے ہیں، آپ چراغاں کرتے ہیں، بلڈنگوں کو روشن کرتے ہیں، مکانات کو روشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور نعت خوانی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہ حکم کس نے دیا؟ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بدعت کے قریب مت جانا، تم بدعت کے قریب مت جانا، لا تطرونی، تم میری محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم یعنی مسیح نے حضرت عیسیٰ بن مریم پر جو ہے خوشیاں منائی تھی اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا لیا، انہیں اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اللہ
یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 برس کے بعد یہ ایجاد کیا ہے۔ کتنے برس کے بعد؟ 600 برس کے بعد یہ عراق کا ایک ابو سعید کوکبوری ابن الحسن محمد علی، اور اس کا ملقب ہے ملک المعظم مظفر الدین اربل۔ مظفر الدین اربل اس نے موصل میں، عراق کا ایک شہر موصل ہے، وہاں اس نے اس کام کو انجام دیا۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے اس میں مولانا رشید گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا، اور علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے اس کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب لسان العربی میں اس سے ذکر فرمایا۔ کیا کیا، کس طرح سے یہ ایجاد ہوا؟ ابو سعید کوکبوری نے، اس کے ذہن میں ایک فتنہ پیدا ہوا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ دیکھو سفر کا مہینہ آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی ولادت پر خوشیاں منائی جائیں۔ تو اس نے لکڑیوں کے 20 بڑے بڑے کبے بنوائے، لکڑیوں کے 20 بڑے بڑے کبے بنوائے، اور ان میں سے 5 مخصوص کبے بنوائے، اور پھر اپنے حواریوں سے کہا کہ ان کبوں کو مزین کیا جائے، انہیں روشن کیا جائے، انہیں چراغاں کیا جائے۔ لوگوں نے، بادشاہ تھا، اس کے حکم کی تعمیل کی، اسے مزین کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ تلاش کرو جو اچھا موسیقی کار ہو، جو بہترین بجانے والا ہو، اسے جو ہے بلایا جائے، جو بہترین گانے والا ہے اسے بلایا جائے، جو بہترین ناچنے والا ہو اسے بلایا جائے۔ تو تمام ناچنے گانے والوں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ کبے جو مزین کیے گئے تھے، انہی کبوں میں ابو سعید کوکبوری نے لوگوں کو بلا کر کے اس میں نچوایا اور خود ناچا اور مست رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایسا مربوط شخص تھا جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، بلکہ اسے ایک خرافات کو ایجاد کرنا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جب 12 ربیع کا دن آیا، دیکھیے وفات پر اگر سب سے زیادہ خوشی منائی تھی تو ابلیس نے منائی تھی۔ کس نے منائی تھی؟ ابلیس نے منائی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پاک خوش ہوا، خوب ناچا کہ آج اسلام کمزور پڑ گیا ہے، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اب بہکانا میرے لیے بہت آسان کام ہو گیا، اب میں لوگوں کو بہکا لے جاؤں گا۔ بڑی خوشی منائی۔ تو اسی منہج پر عمل کرتے ہوئے ابو سعید کوکبوری نے اس کام کو ایجاد کیا، اور اس کی وفات 18 رمضان سن 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، موصل کے شہر۔ اس کے بعد وہاں بھی ملاؤں کی کمی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک ملا اٹھا اور دیکھا کہ بادشاہ نے اس طرح کی محفلیں قائم کی ہیں، اب اس کی مدح سرائی میں کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو وہ اٹھا اور اس کی مدح سرائی میں اس نے ایک ضخیم کتاب لکھی، اس نے ایک ضخیم کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے تنویر فی مولد السراج المنیر، یہ اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس نے اس کی تعریف کی، اور اس میں اس خطبے کو اس نے جائز قرار دیا، اس عمل کو اس نے جائز قرار دیا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ جائز ہے، میں اسے جائز کہتا ہوں۔ اور اس کی تعریف میں ایک لمبی کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس کتاب کو اس بادشاہ کے حوالے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کتاب، چھوٹی سی کتاب آپ کی مدح سرائی میں لکھی ہے، آپ سے پڑھیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، کہا یہ پہلا مولانا ہے جس نے میری تعریف میں ایک کتاب نکالی۔ آپ جانتے ہیں اس مولانا کا نام کیا تھا؟ اس کا مولانا کا نام تھا ابو الخطاب عمر
حسن بن علی ابن وجیہ الکلبی، وجیہ الکلبی یہ اس کا نام ہے، اور اس کی وفات سن 633 ہجری میں ہوئی۔ اس کی وفات کتنے سن میں ہوئی؟ 633 ہجری میں ہوئی۔ جب اس نے کتاب پیش کیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ بہت خوش ہوا، بڑی خوشیاں منائی، اور اسے انعام کے طور پر 1000 اشرفیاں عنایت فرمائی۔ کتنی؟ 1000 اشرفیاں۔ وہ مالا مال ہو گیا۔ اب اس سراج میں جب بھی یہ سال آتا، لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت ہمیں بھی انعام و اکرام سے نواز دے، ہمیں بھی انعام و اکرام سے نواز دے۔ اس طرح سے یہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ بدعت بلتا اور خودہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب آپ پتہ لگائیں کہ یہ سنت کس کی ہے، یہ سنت کس کی ہے؟ ابو سعید کوکبوری کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جسے نہ تو دین سے کوئی مطلب تھا، نہ اسلام سے کوئی مطلب تھا، وہ تو ناچنے اور گانے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا، وہ خود ناچتا اور مست ہوتا تھا۔ بتاؤ ایسا انسان کیا کبھی مسلمان ہو سکتا ہے یا مومن ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن تو نہیں ہو سکتا۔ مومن کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہے جو اسلام کی مخالفت کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، جس نے اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے پاس دین آ جانے کے بعد، اس کے پاس راہ ہدایت آ جانے کے بعد جس نے مخالفت کی، وہ یہی لوگ ہیں، وہ یہی لوگ ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اگر ہم زکات نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے اوپر حج واجب ہے، اگر ہم حج نہیں کرتے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کی جو ہے خیال نہیں رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں اقربا اور اعزا کی جو ہے حسن سلوک کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کے زمرے میں شامل ہیں، جو آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہدایت آنے کے بعد جس نے رسول کے ساتھ مخالفت کی اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے حوالے کر دیا۔ یہ کھلا چیلنج ہے، کھلا پیغام ہے، کوئی ایک بھی دلیل لا کر کے دو کہ جسے صحابہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منائی ہوں، تابعین نے منائی ہوں، تبع تابعین نے منائی ہوں، یا علم اربا میں کسی نے منائی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہیں سے ایک ثبوت بھی ہم اور آپ کو نہیں مل سکتا، تو ہم ایسا عمل کیوں کریں؟ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان ہمیں بہکانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں سیدھے راستے سے دور کر دینا چاہتا ہے، ایک نیکیوں کا حوالہ دے کر کے کہ بظاہر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شیطان کی چال ہے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کریں؟ اسلام نے اس کا طریقہ بتا رکھا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے سچی محبت کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے، صرف ہم جو ہے جب آپ کی بارہ وفات آ جائے ہم ناچنے گانے لگ جائیں، اپنے عقوقوں کو چومنے لگ جائیں، نعوذ باللہ یہاں تک کہیں کہ ہماری محفلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان گستاخانہ عمل سے آپ پرہیز کریں، دور ہو جائے، ورنہ ہمارے نیک اعمال اس کے ذریعے سے عقارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور آخر کار ہمیں جہنم کے حوالے ہونا پڑے گا۔ ہمارا عمل بالکل ہو ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی، جس طرح سے قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں تعلیم دیتی ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی یہ بظاہر ایک عمل ہے، قرآن کا پڑھنا کوئی جو ہے عیب کی بات نہیں ہے یا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن
قرآن خوانی جو ایک رسم کے طور پر پڑھی جاتی ہے، چند لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، حفاظ کو جمع کیا جاتا ہے اور خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی اسی بدعت میں شمار ہے، یہ بھی اسی بدعت میں شمار ہے جو بدعت صحابہ نے استغفر اللہ اور اللہ اکبر کہتے تھے شروع کی تھی، اس پر منع کیا گیا، آپ کو روکا گیا۔ آج یہ وہی عمل ہے جسے ہم نیک کام سمجھ کر رہے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، تابعین کا طریقہ نہیں تھا، کسی نے قرآن خوانی نہیں کی۔ قرآن خوانی کا عمل، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو، ہماری دکانوں میں خیر و برکت ہو، تو ایک رسم کے طور پر صرف ایک ہی دن قرآن کیوں پڑھا جائے؟ صرف ایک دن قرآن کیوں پڑھا جائے؟ قرآن بار بار پڑھنے کے لیے آیا ہے، آپ روزانہ پڑھیے اور روزانہ اللہ رب العالمین سے خیر و برکت طلب کیجیے، روزانہ آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے، ایک دن آپ پڑھ سکتے اور خیر و برکت لے کر کے روانہ ہونا چاہتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ قرآن کریم کو روزانہ پڑھیے۔ یہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن کریم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں شفا دینے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن کریم ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف خیر و برکت کے لیے ہی نہیں آیا، لیکن اسے پڑھیں تو صحیح، اس پر عمل تو کریں صحیح، لیکن جو رسم اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے، ہمیں اس طرح سے عمل نہیں کرنا۔ ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھیں، اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے اللہ رب العالمین ضرور خیر و برکت کرے گا۔ اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں کہ برائیوں سے رک جاؤ تو رک جاؤ، ورنہ یہ پڑھنا اور نہ پڑھنا سب ہمارے لیے برابر ہے۔ اس کا فائدہ تو جب ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام بدعات خرافات سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اچھا بتایا ہے، اور یہ امت اتنی حقدار ہے، یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور یہی امت میں اتنا بگاڑ ہے نعوذ باللہ، جس کو جب دیکھا جاتا ہے، جسے جب پڑھا جاتا ہے تو یہ سر شرم سے چھٹ جاتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا عمل اس طرح ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر طرح سے ہم تمام بدعات و خرافات کو اپنے اندر سے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہی چند باتوں کے ساتھ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مجد الرؤوف الرحيم